آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے والا ہوں۔ بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے، اسے ذرا توجہ سے سنیے گا۔ حضرت سیدنا اسمعی رحمت اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ سفر پر تھا، راستے میں ہمارا گزر ایک جنگل سے ہوا، تو جنگل سے گزر رہے تھے اور بھوک اور پیاس کی شدت تھی، سفر کی تکالیف، بھوک پیاس کی شدت۔ ایسے میں ہمیں ایک خیمہ نظر آیا تو ہم اس خیمے کی طرف پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر بلند آواز سے ہم نے سلام کیا تو ایک عورت خیمے سے باہر آئی، ہمارے سلام کا جواب دیا اور پوچھا تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں، آپ کا یہ خیمہ دیکھا دور سے تو سوچا کہ شاید کچھ مدد مل جائے، اس لیے ہم خیمے کی طرف چلے آئے۔ عورت نے کہا تم لوگ تھوڑی دیر یہاں ٹھہرو یہاں تک کہ میں تمہارا حق پورا کروں جس کے تم حقدار ہو۔ چنانچہ ہم وہیں کھڑے رہے اور یہ عورت پردے کی اوٹ میں چلی گئی اور کہنے لگی کہ اس چادر پر بیٹھ جاؤ، میرا بیٹا ابھی آتا ہوگا، وہ تمہاری ضیافت کا اہتمام کرے گا، یعنی تمہاری مہمان نوازی وغیرہ کا اہتمام کرے گا، میرا بیٹا آتا ہوگا۔ اچھا، ہم چادر پر بیٹھ گئے، کچھ دیر بعد ہم نے دیکھا کہ ایک سوار جو ہے وہ آ رہا ہے، تو وہ سوار دکھائی دیا تو وہ عورت بولی کہ یہ اونٹ تو میرے بیٹے کا ہے لیکن اس پر سوار ہونے والا میرا بیٹا نہیں، کوئی اور ہے۔ بہرحال کچھ ہی دیر میں وہ سوار خیمے کے پاس پہنچ گیا، اس نے عورت سے کہا اے ام عقیل، یعنی اے عقیل کی والدہ، اے ام عقیل، اللہ عز و جل تمہارے بیٹے کے معاملے میں تمہیں عظیم اجر عطا فرمائے۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا تمہارا بھلا ہو، کیا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے؟ کیا میرا بیٹا مر گیا؟ کہا ہاں۔ پوچھا اس کی موت کا سبب کیا بنا؟ اس نے بتایا کہ وہ اونٹوں کے درمیان پھنس گیا تھا اور اونٹوں نے اسے کنویں میں دھکیل دیا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ بیٹے کی موت کی خبر سن کر وہ صابرہ خاتون نہ روئی نہ ہی کسی قسم کا واویلا کیا، بلکہ اس اونٹ والے سے کہا نیچے اترو، ہمارے ہاں کچھ مہمان آئے ہیں، ان کی ضیافت کا اہتمام کرو، وہ سامنے مینڈا بندھا ہوا ہے اس کو ذبح کرو اور مہمانوں کے لیے پیش کرو۔ چنانچہ مینڈا ذبح کیا گیا اور اس کے گوشت سے ہماری دعوت کی گئی۔ ہم کھانا کھاتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ یہ عورت کتنی صابرہ ہے، کتنی صبر والی ہے کہ جوان بیٹے کی موت پر کسی طرح کا غیر شرعی کام نہ کیا اور نہ ہی کسی قسم کا شور شرابہ کیا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو اس صابرہ خاتون نے کہا تم میں سے کوئی شخص مجھے اللہ عز و جل کی کتاب میں سے کچھ آیات سنا کر مجھ پر احسان کرے گا؟ میں نے کہا ہاں، میں تمہیں قرآنی آیات سناتا ہوں۔ صابرہ خاتون نے کہا مجھے کچھ ایسی آیات سناؤ جن سے صبر و شکر کی دولت نصیب ہو۔ میں نے سورہ بقرہ کی درج ذیل آیات بینات کی تلاوت کی۔ وہ آیات کیا تھی آپ بھی سنیے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور خوشخبری سنا صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہے اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ خاتون نے یہ آیت قرآنیہ سنی تو کہا جو تم نے پڑھا کیا قرآن میں بالکل اسی طرح ہے؟ میں نے کہا ہاں، خدا کی قسم قرآن میں اسی طرح ہے۔ صابرہ خاتون نے کہا تم پر سلامتی ہو، اللہ عز و جل تمہیں خوش رکھے۔ پھر اس نے نماز پڑھی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک میرا بیٹا عقیل اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہوگا۔ 3 مرتبہ اس نے یہی کلمات کہے، پھر اس طرح ملتجی ہوئی کہ اے پاک پروردگار، جیسا تو نے حکم دیا میں نے ویسا ہی کیا، اب تو بھی
اپنے اس وعدے کو پورا فرما جو تو نے کیا ہے، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، صبر ہو تو ایسا ہو، یقین ہو تو ایسا ہو۔ اس خوشبخت ماں نے اپنے جگر کے ٹکڑے اپنے جوان بیٹے کی موت پر بے وقوف اور جاہل عورتوں کی طرح نوحہ، چیخو پکار اور کوئی بھی غیر شرعی کام نہیں کیا، بلکہ حکم خداوندی سن کر نماز ادا کی اور وہی کیا جو حکم خداوندی تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ خوش نصیب ماں اپنے پاک پروردگار کی کتنی فرما بردار تھی۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی مصائب و آلام پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نیک بندے مصیبت میں حرف شکایت زبان پہ نہیں لاتے اور نہ مصائب سے گھبراتے ہیں، ان عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اللہ عز و جل ہمیں بھی دولت صبر و شکر سے مالا مال فرمائے۔ زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ کیا